आप साझा कीजिए चप्पल में आराम से। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه حين تموت القلوب. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باء بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم. ثم يقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا ان خوش نصیب حضرات سے کہ جو وقت سے پہلے الحمدللہ عیدگاہ تشریف لا چکے ہیں، ایک مزید کام آپ نے کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ صف میں اپنی جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں. آپ جب ترتیب کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوسروں کو بھی یہ سیکھنے کا موقع ملے گا کہ پہلے آنے کے بعد آرام سے، چونکہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہم اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے میں مزہ اسی وقت آتا ہے کہ جب آداب کو بھی بجا لایا جائے. اگر تو آداب کا خیال ہم نہ کریں، کہیں ہم مہمان جائیں اور اس میزبان کی قدر و قیمت کو نہ پہچانیں، اس کی قدر نہ کریں، اور یوں ہی لوگوں کے سامنے اور میزبانوں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئیں، تو ظاہر ہے کہ میزبان کی نگاہ میں ہماری قدر اور ہماری رفعت نہ ہو سکے. لہذا میں آپ حضرات سے ملتمس و مستدعی ہوں، آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ آپ حضرات براہ مہربانی صف میں جگہ لے کر کے اپنی جگہ تشریف رکھیں تاکہ آنے والوں کو بھی سہولت ہو اور وہ بھی اپنی اپنی جگہ لے لیں. میرے محترم بزرگوں، دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید سعید کی، کہ اللہ رب العزت نے 30 یا 29 دن کے ایک لمبے وقفے کے بعد ہمیں اس عید سعید جیسی نعمت سے نوازا. اللہ رب العزت کے یہاں اس عید کا مقام و مرتبہ انتہا سے زیادہ ہے، اور یہ عید جو مسلمانوں کا تہوار ہے، اللہ رب العزت نے خوشی کے موقع پر ہم تمام کو یہ عطا فرمایا ہے. جو صفیں اگلی صفیں جو خالی ہیں پہلے اسے پر کر لیں حضرات، براہ مہربانی اگلی صفوں کو پر کر لیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. اس طریقے سے اگر مختلف صفوں میں آپ جگہ لیں گے
تو صفیں خالی رہ جائیں گی، جس کی وجہ سے دشواری کا سامنا ہوگا بعد میں آپ ہی حضرات۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگلی صفوں کو براہ مہربانی پر فرمائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عید سعید اللہ رب العزت نے جو بطور انعام اور تحفہ اور گفٹ کے ہمیں دیا ہے، یہ پریشیس گفٹ ہے، ایک انمول تحفہ ہے، ایک قیمتی انعام ہے۔ آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب و اقوام ہیں، ادیان و ملل ہیں، تمام کے یہاں خوشی کے کچھ مواقع ہوتے ہیں، خوشیاں منانے کے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ تہوار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمام کے یہاں کچھ ایسے رسوم و رواج ہوتے ہیں کہ جو اسلام نے ہمیں بھی دیے۔ مزید اس پر احسان یہ کیا کہ اللہ نے یہ فرما کر کہ یہ ہمارا حکم ہے، اس رسم کو مناتے ہوئے ہمیں ثواب بھی عطا فرما دیا۔ شادی کی رسم ہے، تمام ادیان و مذاہب میں آپ کو ملے گی، لیکن اسلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پر اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں ثواب بھی ملتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف طریقہ جات ہیں، بہت سی مذاہب میں حج کے مواقع بھی آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو طریقہ اور جو سبیل ہمیں عطا فرمایا ہے، اس طریقے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اگر تو ہم حج کے فریضے کو انجام دیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مختلف اقوام و ملل میں خوشی منانے کے جو دن ہیں، جو مواقع ہیں، وہ ان دنوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان دنوں کو مناتے ہیں، اور ان تہواروں میں وہ اپنے تئیں خوش و خرم بھی ہوتے ہیں، اور اپنے تئیں جو ان کے یہاں طریقہ رائج ہے اس کے تحت جو ہے اس تہوار کو وہ مناتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار خود اپنے گھر والوں سے اور دوسروں سے بھی کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو جو عید سعید کا تحفہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، اس کا خاص انعام و احسان ہے ہم پر۔ آپ دیکھیں تو جو دوسرے اقوام و ادیان ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہمارے برادران وطن ہیں، سبوں کے یہاں تہوار ہے، لیکن ان تہواروں کی تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں اسلامی تہوار اور ان کے تہوار کی تاریخ میں انتہا سے زیادہ فرق ہے۔ کرسچینٹی کو آپ اٹھا لیں، ان کی عید جو ہوتی ہے کرسمس میں ہوتی ہے، ان کے زعم کے مطابق اور ان کے گمان کے مطابق کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا۔ گرچہ تاریخی طور پر یہ بات درست نہیں ہے، لیکن وہ مناتے ہیں اور اس میں وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 25 دسمبر کو۔ لیکن آپ دیکھیں تو عید کے منانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی گمان کے مطابق سولی پر لٹکایا گیا۔ اس میں ان منانے والوں کی کیا خوبی ہے؟ ان منانے والوں کی کیا قربانی ہے؟ ظاہر ہے میرے بزرگوں دوستو، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی قربانی نظر نہیں آتی۔ اسی طریقے سے یہودی ہیں، وہ یوم عاشورہ کو عید کا دن سمجھتے ہوئے مناتے ہیں، اور یوم عاشورہ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن فرعون جیسے ظالم و جابر سے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہمیں نجات دی تھی، اور فرعون کو غرقاب کیا تھا، اور فرعون کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید کیا تھا، اس لیے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں تو ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے، اپنے طرف سے کوئی ایسی قربانی جو انہوں نے دی ہو نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے برادران وطن کے بہت سارے تہوار ہیں، ان تہواروں کے پیچھے بھی تاریخ نظر آتی ہے۔ دیوالی مناتے ہیں، دسہرہ مناتے ہیں۔ دسہرہ کے بارے میں یہ تاریخ ملتی ہے کہ جب شری رام جی نے راون کو شکست دی اور پھر اپنی پتنی سیتا جی کو لے کر کے آئے تو اس خوشی میں وہ دسہرہ مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیوالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب شکست دے کر کے ایودھیا وہ شری رام جی آئے ہیں تو لوگوں نے ان کی خوشی میں جو ہے دیوالی وہ دیے جلائے، بتیاں جلائیں، تو اس مناسبت سے آج لوگوں نے دیوالی کو ایز اے تہوار سیلیبریٹ کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ ایک تاریخ ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو جب ہم دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں عید عطا فرمایا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں آپ کا یہاں آنا
آپ کا 2 رکعت نماز کے لیے یہاں تشریف لانا یہ آپ کی اپنی قربانی کا نتیجہ ہے. یہ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے ہماری کہ جس کی وجہ سے ہم عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر تو کسی تاریخ کی بنیاد پر دوسرے مذاہب و ادیان کی طرح ہمیں عید کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا تو ہم ہجرت کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کیے تھے وہ دن ہمارا سیلیبریشن کا ہوتا. اگر تو تاریخ کی بنیاد پر ہمارا سیلیبریشن ہوتا تو ہم فتح مکہ کو سیلیبریٹ کرتے, ہم غزوہ بدر کو سیلیبریٹ کرتے, ہم غزوہ حنین کو سیلیبریٹ کرتے, اور تو اور ہم واقعہ معراج کو دیکھیں اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں, تمہیں جو عید سعید ملا ہے یہ تمہاری اپنی کارکردگی کی وجہ سے ملا ہے, تمہاری اپنی قربانی کی وجہ سے ملا ہے, تمہارے اپنے جہد مسلسل اور تمہاری اپنی محنت اور تمہاری اپنی جفا کشی کی وجہ سے یہ عید سعید میں نے تمہیں دی. اللہ رب العزت نے دوسرے ادیان کی طرح مسلمانوں کو, ہمیں اور آپ کو یوں ہی فری میں عطا نہیں فرمایا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہ ہماری صفت نہیں ہے. آج ہمارا اور آپ کا یہاں جو حاضر ہونا ہوا ہے یہ ان 30 دنوں کے نتیجے میں بطور انعام کے ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں, انعام کو وصول کرنے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ للصائم فرحتان, کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں, 2 خوشیاں, فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ, کہ ایک خوشی تو اسے وہ وقت حاصل ہوتی ہے, میسر ہوتی ہے جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے. علماء نے اس کی ایک تشریح اور بھی فرمائی کہ یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے یہ خوشی ہے لیکن چھوٹی خوشی ہے, یہ افطار اصغر ہے. دوسری تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عید الفطر ہے, کہ جب 29 یا 30 دن کے روزے رکھ کر کے ہمارے بندے ہماری اطاعت و فرما برداری کر کے عیدگاہ پہنچتے ہیں اور ہماری جو ہے اطاعت و فرما برداری میں نیاز مندی میں 2 رکعت شکرانہ کا بجا لاتے ہیں, تو یہ وہ خوشی ہے کہ جس کا تذکرہ رسول اللہ نے فرمایا حدیث پاک میں کہ یہ تمہاری جو خوشی ہے یہ اس خوشی کا نمونہ ہے جو خوشی اللہ کے دیدار کے وقت ہوگی کل قیامت کے بعد, مرنے کے بعد. فرحت عند فطرہ وفرحت عند لقاء ربہ. تو یہ سیلیبریشن, یہ عید سعید کا جو موقع, یہ انتہا سے زیادہ انمول اور قیمتی تحفہ ہے جو رسول اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں, دوسری قوموں کے اندر جو لوگ سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ نوجوان ہیں تو جوانی کے نشے میں, طاقتور ہیں تو طاقتوری کے نشے میں, کوئی مالدار ہے تو اپنے مال و دولت کے نشے میں, تکبر کے نشے میں, حکومت کے نشے میں, تہواروں کے دن میں, سیلیبریشن کے دن میں وہ عیاشی کرتے نظر آئیں گے آپ کو. وہ ہر وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں, جس سے دوسرے پریشان ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ موقع جو عید سعید کا ملا ہے, اس موقع پہ تم یاد رکھنا, تم خوشی میں اتنے اندھے نہ ہو جانا کہ دوسروں کو تم تکلیف پہنچانے کے در پہ ہو جاؤ. تم خوشی میں اتنے اندھے نہ ہو جانا کہ لوگوں کو تم سے تکلیفیں پہنچنے لگے, لوگ تمہارے تہوار سے جلن کرنے لگے, حسد کرنے لگے کہ بھائی ان کا یہ تہوار آتا ہے اس میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, تم یاد رکھنا تم محمد رسول اللہ کی امتی ہو, تمہاری شان کچھ الگ ہے, تمہاری شان کچھ مختلف ہے. خوشی کا بھی تمہارا ایک لیول اور لیمٹ ہے, اور غم و افسوس کا بھی تمہارا ایک لیول اور لیمٹ ہے. تمہیں میں نے جو خوشی عطا فرمائی ہے, یاد رکھنا اس خوشی کو منانے کا طریقہ بھی میں خدا خود بتاؤں گا یا میرا نبی محمد رسول اللہ خود بتائے گا. اس خوشی کے موقع پر تم جہاں گھر والوں سے اس خوشی کا اظہار کرو, تم جہاں رشتہ داروں سے اس خوشی کا اظہار کرو, تم جہاں پڑوسیوں سے اس خوشی کا اظہار کرو, تم جہاں اپنے ملنے والوں سے, گاؤں والوں سے اس خوشی کا اظہار کرو, وہی تمہاری سب سے پہلی ذمہ داری, تمہارا سب سے پہلا فریضہ, تمہارے سب سے پہلی تمہاری ڈیوٹی یہ بنتی ہے کہ تم 2 رکعت بطور شکرانہ کے ادا کرو اور ہمارے دربار میں حاضر خدمت ہو کر کے ہم سے تم دعائے مغفرت چاہو. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں 2 رکعت نماز عید بطور تحفہ عطا فرمایا اور یہ بتا دیا کہ اس خوشی کے موقع پر یاد رکھنا تم جوانی کے نشے میں, طاقت و کبر و نفوذ کے نشے میں کہیں
ایسا مست نہ ہو جانا کہ تم ہمیں ہی بھول جاؤ۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، تب اللہ رب العزت کا در یاد آتا ہے، تب مسجدیں نظر آتی ہیں، تب گریہ وزاری کرتے ہوئے انسان آپ کو نظر آئے گا۔ قرآن نے کہا تھا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارا فلاں کام بنا دے، فلاں کام کروا دے، ہماری اس پریشانی کو دور کر دے، اس مصیبت کو ختم کر دے۔ لیکن جب میں اسے عطا کرتا ہوں، اس کی مصیبت کو اور پریشانی کو دور کرتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ پھر ہم سے ہمارے دربار سے اور ہمارے در سے مکرتے ہوئے پھر کنارہ کشی کا اختیار کرتا ہے اور پھر ہماری نافرمانی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تمہاری یہ صفت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں ہم نے عید کا تحفہ جو دیا ہے اور 2 رکعت نماز جو دی ہے، یہ اسی زندگی کا نمونہ ہے، اسی زندگی کو اختیار کرنے کا نمونہ ہے کہ جو زندگی میں چاہتا ہوں۔ اور وہ زندگی یہ ہے کہ جس طریقے سے تم غمی کے موقع پر مجھے یاد کرتے ہو، تم مصیبتوں کے موقع پر مجھے یاد کرتے ہو، اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر بھی تم میرے در پہ حاضری دو اور 2 رکعت بطور شکرانہ کے ادا کرو، تاکہ میں خدا، میں رب العالمین تم سب سے راضی ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، باہا بہم ملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ ملائکہ کے سامنے اللہ رب العزت بطور فخر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہیں وہ میرے بندے جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا اے میرے پروردگار عالم، کیا آپ ایسی مخلوق کو دنیا میں پیدا کرنے والے ہیں جو خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، فساد برپا کریں گے؟ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں؟ چونکہ حضرت انسان کی تخلیق اور پیدائش سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تھا، جناتوں کو پیدا کیا تھا، اور ان کے انجام کو فرشتوں نے دیکھا، ان کے کرتوتوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ مبادا یہ بھی وہی غلطیاں کریں، یہ ان سے بھی وہی خطائیں سرزد ہوں کہ جو ان جناتوں نے کیا، جو ان جناتوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اسی لیے فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ میرے رب خدایا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو خون ریزی کرے گی؟ اللہ نے بطور جواب کے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں you do not know، تمہیں پتہ نہیں ہے، جو میں جانتا ہوں تمہارے علم کی رسائی اس حد تک نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اسی واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ملائکہ کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ ہیں وہ میرے بندے کہ جن کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ قتل کریں گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، فساد برپا کریں گے، میری نافرمانی کریں گے۔ دیکھو یہ ہیں وہ بندے کہ جن کو میں نے جب خوشی دی ہے 29 یا 30 رمضان گزارنے کے بعد، تو یہ بطور خوشی کو منانے کے لیے یہ شراب خانہ کے اڈے پہ نہیں گئے، یہ فلم اور سینما گھروں میں نہیں گئے، یہ تھیٹروں میں نہیں گئے، یہ فلم ہالوں میں نہیں گئے، یہ عیاشی کے لیے کہیں طوائف خانوں میں نہیں گئے، بلکہ میری زیارت کے، میری عبادت کے لیے، میری اطاعت کے لیے یہ عیدگاہ تشریف لائے ہیں اور مجھ سے راز و نیاز مندی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور مجھ سے یہ مغفرت چاہتے ہیں۔ میرے ملائکہ دیکھو یہ ہیں وہ میرے بندے کہ جن کی پیدائش کے وقت تم نے یہ کہا تھا کہ ان کو پیدا نہ کریں آپ۔ باہا بہم ملائکہ، فخر فرماتا ہے اللہ رب اور فرماتا ہے کہ یا ملائکتی، میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، ما جزاء اجیر وفا عملہ، کہ اس مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے، اس شخص کی مزدوری کیا ہونی چاہیے، وفا عملہ، کہ جس نے اپنی مزدوری مکمل کر دی، جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ دنیا کا یہ دستور ہے، اگر میں آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہوں، آپ میرے یہاں مزدوری کرتے ہیں، سورج ڈھلتا ہے، شام ہوتی ہے، مزدوری کا مطالبہ میں کروں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ عطا کریں، آپ کریں، میری ذمہ داری ہے میں عطا کروں، یہ ہمارا ایک اخلاقی اور شریف فریضہ بنتا ہے اور دنیا کا دستور بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما جزاء اجیر وفا عملہ، اس شخص کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، اس شخص کی اجرت کیا ہونی چاہیے، وفا عملہ، کہ جس نے اپنی مزدوری مکمل کر لی۔ فرشتے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار عالم،
جزاؤہ ان یوفا اجرہ، اس شخص کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی مزدوری دے دی جائے، اس کا بدلہ مکمل مل جانا چاہیے۔ جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے مزدوری کی ہے وہ چیز اسے ملنی چاہیے۔ اگر تو اس نے پیسے کے لیے کیا تو اسے پیسے ملنے چاہیے، اگر تو اس نے اناج غلے کے لیے کیا تو اناج غلہ اسے ملنا چاہیے، اگر تو اس نے کسی کی خوشی کے لیے کیا تو اس شخص کو کہ جس کی خوشی کے لیے اس نے مزدوری کی خوش ہو جانا چاہیے اس سے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ، میرے رب بدلہ تو اس کا یہی ہے کہ اس کی جو ہے مزدوری ہے مکمل کر دی جائے، پوری دے دی جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ملائکتی، میرے فرشتوں، میں تو عادلوں کا عادل ہوں، میں تو احکم الحاکمین ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا منصف ہوں، میں تو مقسط ہوں، العدل ہوں۔ میں نے تو تم سے پوچھے بغیر بھی یہ کام کرنا تھا، چونکہ انہوں نے 30 دن میری فرما برداری کی ہے تو میں نے تو تم سے پوچھے بغیر بھی ان کو اجرت دینی تھی، ان کو مزدوری دینی تھی، لیکن جب تم نے یہ کہا ہے تو سن لو۔ وعزتی، قسم ہے میری عزت کی، وجلالی، قسم ہے میری عزت و جلال کی، وکرمی، اور میرے کرم کی، وعلوی، میری بلندی شان کی، وعلوی وارتفاع مکانی، اور میرے عظمت و جلال کی، کیا لأجیبنہم، آج یہ میرے بندے 30 دنوں کے بعد یہاں حاضر خدمت ہوئے ہیں اور ہماری عبادت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، تو میں سن لو فرشتوں، لأجیبنہم، میں ان تمام کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وبدلت سیئاتہم حسنات، اور میں ان کی دعاؤں کو، ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ارجعوا قد غفرت لکم، کہ جو لوگ یہاں عیدگاہ میں آئے ہو سن لو، میرے بندو سنو، ارجعوا، اب تم واپس لوٹ جاؤ، تم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، وقت چونکہ ہو چکا ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ سب بندی کر لیں، 2 منٹ رک لیں، بات کو مکمل ہونے دیں، 2 منٹ رک جائیں، سب بندی کر لیں۔ باہر جو حضرات کھڑے ہیں وہ براہ مہربانی تشریف لے آئیں، اور فطرے کی رسید جنہوں نے نہیں کٹائی ہے، حضرات گھوم رہے ہیں، وہ فطرے کی رسید کٹوا لیں، سب بندی کر لیں، سب میں مل کر کے بیٹھ جائیں آرام سے۔ صفوں کو پوری کر لیں، صفوں کو پوری کر لیں، دیکھیے صفوں کو پوری کر لیں۔ بات میں بس اپنی حدیث پاک کی بات ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، بس میں اس بات کو بس مکمل کر رہا ہوں۔ 2 منٹ آپ سے میں چاہوں گا میری خاطر، آپ حضرات سے مجھے امید ہے کہ آپ ناراض نہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، کہ میرے بندو تم نے 2 رکعت نماز ادا کر لی، اب تم جاؤ اپنے گھروں کو خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو عید کو۔ قد غفرت لکم، میں نے تمہیں معاف کیا۔ وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ قال فیرجعون مغفورا لہم، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھروں کو اس حال میں لوٹتے ہیں کہ ان تمام کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ تمام کو صدق دل سے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ امید رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی بدولت، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو انشاءاللہ جب ہم نماز ادا کر چکے ہوں گے تو معاف کر چکا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ اپنے ارادے کو پختگی کے ساتھ یہ ارادہ بنائیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آج حدیث مبارک کے مطابق آج ہمیں معاف فرما دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، میں جو حضرات راستے میں انہی صاحب کی گاڑی کھڑی ہے، کار کھڑی ہے، ان سے گزارش ہے کہ راستے سے کار کو ہٹا لیں، وہاں آنے جانے میں لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے۔ جن بھائی صاحب کی گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کو وہ ہٹا لیں، آنے جانے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سب بندی کریں۔ دو تین منٹ بہت ہے۔ جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے۔ جی جماعت کھڑی ہو رہی ہے۔ جی
صحیح جماعت کھڑی ہونے والی ہے. جو حضرات باہر ہیں وہ جلد از جلد تشریف لے آئیں. جو حضرات باہر ہیں جلد از جلد تشریف لے آئیں. سورج کی تمازت بھی اپنی شباب پر ہے, گرمی کی شدت بھی ہے, تمام لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جلد از جلد عیدگاہ تشریف لے آئیں.